السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس 50 حرام چیزیں جنہیں لوگوں نے معمولی یا ہلکا سمجھ لیا اور نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں۔ ناظرین، آپ کے سامنے اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں بہت سے ایسے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جنہیں آج ہم مسلمانوں کی اکثریت نے بڑا ہلکا اور معمولی سمجھ لیا ہے اپنے لیے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کے سامنے کچھ ایسے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا جنہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی ہلکا، آسان اور اس پر عمل کرنا لوگ بڑی دلیری اور جرأت مندی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس حرام کام کا تذکرہ کریں گے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اپنے گھر میں فحاشی اور بے حیائی کو برداشت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، مدمن الخمر والعاق والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح سند سے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 آدمیوں پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ 3 طرح کے لوگ، یہ 3 اوصاف ایسے ہیں جو کسی بھی شخص کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وہ مرد ہو جس میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں، اور بعض عورتیں بھی ہیں جن میں ان میں سے بعض صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، والعاق، ماں باپ کا نافرمان، اور ایسے ہی والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، کہ بغیرت، ایسا بغیرت جو اپنے اہل خانہ میں فحاشی برداشت کرتا ہو۔ اگر دیکھا جائے تو فحاشی برداشت کرنے اور بغیرتی کی مختلف شکلیں آج بکثرت ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ مثلا گھر میں بیٹی یا بیوی کو کسی اجنبی مرد سے ملتے جلتے یا عشقیہ گفتگو کرتے دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لینا اور اس پر کوئی ایکشن نہ لینا، یا اپنے گھر میں کسی عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں اور خلوت میں دیکھ کر خاموش رہنا یا برداشت کرنا، یا کسی اجنبی مرد مثلا گھر کا ڈرائیور ہے یا کوئی ایسے ہی کوئی رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ اپنی بیٹی، اپنی بہن یا اپنی بیوی کو جو ہے سفر کے لیے اجازت دے دینا، اور ایسے ہی عورتوں کا بغیر شرعی پردے کے جو ہے بغیر شرعی پردے کے مردوں کے سامنے آ جانا، اور یہ دیکھ کر جو گھر کا ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کو برداشت کر لے، تو یہ اس کے دیوث ہونے کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کلچر کیا ہے، چچا زاد بھائی آیا، پھوپھو زاد بھائی آیا، ماموں زاد بھائی آیا، خالہ زاد بھائی آیا، اور بہنیں کیا ہیں ان کے سامنے بلا پردہ، بغیر حجاب، بغیر نقاب کیا کر کے بیٹھ جاتی ہیں، ان سے بات چیت کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو فتنے عام ہیں ان میں ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ کزنز کا فتنہ ہے۔ جو کزنز رشتہ دار ہیں ان کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور انسان کے دیوث ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اپنے ان رشتہ داروں کو جو اس کی بیٹی کے لیے اور جو اس کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں انہیں ان کے ساتھ چھوڑ دے، بیٹھنے دے، پارٹی وغیرہ ہوتی اس میں شریک ہونے دے، اور دعوتوں میں بہت بری طرح سے مرد و زن کا اختلاط جو ہوتا ہے اس پر بھی انسان خاموش رہے۔ تو
اپنے گھر میں فحاشی کو دیکھ کر کے، اب وہ فحاشی کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعہ ہو، چاہے وہ موبائل کے ذریعہ ہو، چاہے وہ اجنبی لوگوں کے آنے کے ذریعہ ہو، یا کوئی بھی صورت ہو، اگر انسان برداشت کرتا ہے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آگے۔ اب جو ایک مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نسب تبدیل کرنا۔ یہ ایک انتہائی سنگین، پہلے تو شرعی اور اس کے بعد معاشرتی جرم اور گناہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے شرعی طور پر قطعاً جائز نہیں کہ وہ اپنے باپ کو وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، یا اپنا نسب نامہ کسی ایسی قوم سے ملائے جس سے وہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تو مادی ضروریات کے حصول کے لیے سرکاری کاغذات میں اپنا جھوٹا نام تک ظاہر کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے باپ اپنے بچوں کو ان کی چھوٹی عمر میں ہی چھوڑ دیتا ہے، اور بچے بڑے ہو کر ناراضگی میں جو ہے اپنے آپ کو اپنے باپ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے معاشرے کے کسی معزز فرد کی طرف یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیتے ہیں۔ اپنے حقیقی نسب میں رد و بدل کرنا، اپنے حقیقی نسب میں رد و بدل کرنا، یہ یعنی نسب تبدیل کرنے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں، اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قبیلے جو بنائے ہیں، جیسے خان ہے، پٹھان ہے، سید ہے، انصاری ہے، فلاں جو قبیلے ہیں، اللہ نے یہ صرف پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اب ایک صاحب انصاری قبیلے کے ہیں، لیکن وہ اپنا عہدہ اور منصب بڑھانے کے لیے خود کو سید بتانا شروع کر دیں، خود کو خان بتانا شروع کر دیں، تو یہ نسب تبدیل کرنے کی صورت ہے جو کہ شرعاً حرام ہے۔ اور ایسے ہی ایک شخص جو ہے اس کا باپ کوئی اور ہے، اور وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی شخص نے ایک عورت کو طلاق دے دیا، اور اس شخص سے اس کے 2 بچے ہیں۔ اب یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو اپنے بچوں کے باپ کے نام میں دوسرے مرد کا نام دیتی ہے، جبکہ یہ بچے پہلے مرد کے ہیں۔ تو ایسا کرنا نسب میں رد و بدل کرنا ہے۔ شرعی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جو حقیقی باپ ہے اسی کی طرف بچوں کو منسوب کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، جس نے جانتے بوجھتے دانستہ طور پر اپنا نسب تبدیل کیا اس پر جنت حرام ہے۔ اگر سامنے والے کو علم ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا باپ کوئی اور ہے، لیکن اپنے نسب کو تبدیل کر کے کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، تو یاد رکھے کہ ایسا کرنا کیا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ چلے اس کے بعد جو ایک امر ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سود کھانا۔ سود کھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں سود کھانے کے علاوہ کسی اور سے جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں جن گناہوں کو لوگوں نے آج ہلکا سمجھ لیا ہے اس میں کیا ہے، سود خوری بھی شامل ہے۔ سود خوری بھی کیا ہے، شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 اور 279، 278 اور 279۔ اللہ نے کہا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے لوگوں کے ذمہ پر اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی ایماندار ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، سود نہیں چھوڑتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سود اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی قباحت کو جاننے کے لیے ہم یہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور سے اپنے جنگ کا اعلان کیا ہے، اپنے جنگ کا اعلان کیا۔ اور سود ایک اتنی بڑی قباحت ہے، آپ اگر
انٹرنیشنل اخبارات سے اور نیوز وغیرہ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ بڑے بڑے کنٹریز جیسے آپ دیکھیں یونان، گریس جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے. میرے ایک دوست ہیں جو کہ فرانس میں رہتے ہیں، معذرت فرانس میں یا اٹلی میں رہتے ہیں، ان کی جنسیت ہے وہاں کی، ان کو وہاں کی نیشنلٹی ملی. وہ بتا رہے تھے مجھے کہ شیخ ایک مرتبہ ہم لوگوں کا گریس جانا ہوا تو گریس جو ہے معاشی طور پر اتنی بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے کہ وہاں کی عورتیں جو ہیں ایک بریڈ کے ٹکڑے کے لیے بھی بدکاری پر تیار ہو جاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. میں نے وجہ پوچھی تو وہ بتاتے کہ شیخ وہاں سودی نظام بہت زیادہ تھا اور بعد میں یہ نظام اتنی بری طرح تباہ ہوا کہ لوگوں کی ساری جمع پونجی ڈوب گئی، لوگ بہت بری طرح سے تباہ ہو گیا. اب ہو گیا کہ کھانے کے لالے پڑ گیا اور اس کے لیے وہ بدکاری، بے حیائی اور برائی پر آمادہ ہو گئے. آپ دیکھیں سودی لین دین نے خطرناک حد تک آج ہمارے معاشرے میں خرابی، ہلاکت اور تباہی مچائی ہوئی ہے. دیوالیہ پن، مارکیٹوں میں مندہ ہونا، اقتصادیات میں جمود اور قرض کی ادائیگی سے عاجزی، معاشی ترقی جو ہے بالکل رک چکی ہے. بے روزگاری کی شرح میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیاں اور ادارے کیا ہے یہ منہدم ہو رہے. یعنی انسان روزمرہ کی جانفشانی سے مال کما کر کے لاتا ہے اور سود پر جو اس نے قرض لیا ہے اپنے مال کو اس قرض میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک بھائی سے بات ہوئی سود کے ہی معاملے میں. تو انہوں نے کہا کہ شیخ میں جو ہے سرکاری نوکری کرتا ہوں اور مجھے سود لینا ہے، سود پر لون لینا ہے گھر بنانے کے لیے. ہاں، اس کے لیے کہ میں واقعی اس سرکاری ادارے میں ہوں، میرے ڈاکومنٹس کے علاوہ میرے ایک کولیگ کے بھی ڈاکومنٹس چاہیے جو ویریفیکیشن کے لیے ہوں. تو یہ بتائیے میرا کولیگ کا مجھے ڈاکومنٹس دینا درست ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی سود پر مدد کر رہا ہے. تو یہ صاحب کہہ رہے کہ میں سود کہاں لے رہا ہوں، میں تو اپنے محنت کا پیسہ وہاں پر بھرتا ہوں. تو میں نے پوچھا بینک آپ کو کتنا سود دے رہی؟ کہا 25 لاکھ روپے. لے کتنا رہی ہے؟ تو 28 لاکھ روپے. میں کہا یہ جو 3 لاکھ آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہی ہے نا. نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں. میرے بھائی، میں نصیحتاً، سب سے پہلے یہ نصیحت میرے لیے اور اس کے بعد آپ سب کے لیے اور اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھوکے مر جانا پسند کریں لیکن سود کا 1 روپیہ بھی لے کر کے اپنے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ خریدیں. یاد رکھیں شرک کے بعد سب سے بڑا عظیم اگر کوئی گناہ ہے جس پر اتنی سخت وعید سنائی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی تو وہ سود ہے میرے بھائیوں، وہ سود ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، رعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں پر لعنت فرمایا اور فرمایا یہ گناہ میں سب برابر ہے. اس حدیث کے بنیاد پر سودی کاروبار میں بطور کلرک کے کام کرنا یا سودی لین دین کی تصحیح اور ترتیب کرنا، رجسٹر میں اندراج کرنا اور ایسے ہی سودی مال کو وصول کرنا اور سودی مال کسی تک پہنچانا یا سودی بینکوں میں چوکی داری کرنا، نیز ہر وہ کام جو سودی کاروبار سے جڑا ہوا ہے، چاہے سود کا ایک پیپر اٹھا کے یہاں سے وہاں تک آپ لے جاتے ہوں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور یہ امر لعنتی ہے. اور حیرت کی بات ہے، ہم نے بعض مولویوں کے فتوے سنے کہ ملک ہندوستان میں یا فلاں جگہ سود جائز ہے. نہیں، سود ہے، حرام ہے، ہر جگہ حرام ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو. سود کیا ہے؟ حرام ہے. سود حرام ہے میرے بھائیوں، سود حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی قباحت کو بیان کیا. مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک روایت لائی ہے، الربا 73 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. سود کے 73 دروازے، ان میں سب سے ہلکے درجے کا سود گناہ میں اس طرح ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، یعنی سود کا گناہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی نوجوان اتنا بغیرت ہو چکا ہے
کیا کوئی نوجوان بغیرتی کے حدود کو پار کر چکا ہے، یا ہمارے بزرگ بغیرتی کے حدود کو پار کر چکے ہیں کہ سود کا پیسہ لے کر، سودی مال لے کر کے اپنی ماں سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا جیسے گناہ کا ارتکاب کریں؟ یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا، اور اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت پر حملہ اور زبان درازی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ سود کا تعلق مال سے ہے اور عزت کا تعلق نفس سے ہے، انسان کو اپنی عزت سے زیادہ اور عزت کا تعلق جو ہے انسان کے نفس سے ہے، اور انسان کو عزت مال سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ انسان کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرے، ورنہ گناہ کے اعتبار سے سود یہ ہے کہ 1 روپیہ کھانے والا بھی سود کا اپنی ماں سے زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان سود سے توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 279 میں اللہ نے کہا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم توبہ کرنا چاہو تو تمہارا رأس المال، بغیر سود کے جو حقیقی اور اصلی مال ہے وہ تمہارا ہے، نہ تمہارے اوپر ظلم ہوگا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے۔ لہٰذا یاد رکھیں، سود ان گناہوں میں سے ہے جسے آج معاشرے میں ہلکا سمجھ لے گا، اور اتنا ہلکا کہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے میں میں سمجھتا ہوں 100 میں 99% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے سودی کاروبار میں جڑے ہوئے ہیں۔ سود کا چھیٹا ان کے دامن پر آتا ہی آتا ہے میرے بھائی۔ اس سے پرہیز کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں جو گناہ عام ہے ان میں ایک چیز ہے سامان بیچتے وقت اس کے عیب کو چھپانا۔ تجارت کے باب میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ سامان جب بیچا جائے، ہم کوئی چیز فروخت کرتے ہوں، چاہے ہم یہ 1 گلاس پانی ہی کیوں نہ بیچے یا پھر ہم یہ موبائل فون ہی کیوں نہ بیچے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے اندر پائی جانے والی عیب کو بیان کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا دست مبارک گلے کے انبار میں داخل کیا تو آپ کے ہاتھ کو تری محسوس ہوئی، یعنی آپ کا ہاتھ بھیگا پن محسوس کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کے مالک سے پوچھا کہ یہ تری کہاں سے آئی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی، بارش میں سامان بھیگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس بھیگے ہوئے گلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ گلہ بھیگا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، خیانت اور ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں، آج بازاروں میں، آج تجارت کے مراکز میں جو چیز سب سے زیادہ اگر دھوکے دھڑی کا سامان بنی ہوئی ہے تو یہ سامانوں کا عیب چھپانا۔ اگر کوئی چیز خراب ہے وہاں کوئی ٹیپ چپکا دیا، کوئی چیز ٹھیک نہیں تھوڑا بہت اسے ٹائٹ کر کے لوگوں کو بیچ دیا۔ الیکٹرانک سامان جس کے ڈیٹ فیل ہو چکے ہیں اب اس پر نئے ڈیٹ کا کاغذ چپکا کر کے لوگوں کو بیچ دیا، جلد ہی ان کا سامان خراب ہو گیا۔ بعض لوگ تو اتنی بدبختی کرتے ہیں کہ جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ ہی بدل دیتے ہیں۔ سامان ایکسپائر ہو چکا ہے لیکن اس کا ڈیٹ بدل کر کے نیا کاغذ لگا کر کے نئے لیبل کے ساتھ اسے اسی قیمت میں بیچ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما، کہ خرید و فروخت کرنے والے دکاندار اور گاہک جب تک مجلس میں موجود رہیں اپنے درمیان طے شدہ خرید و فروخت کو جاری رکھیں یا توڑنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں۔ ہاں اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی تجارت میں برکت دیتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تجارت کے معاملے میں سامان کا عیب چھپانا ایک ایسا گناہ ہے جسے آج لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے
ایسے ہی تجارت کے باب میں ایک چیز یہ ہے کہ کسی چیز کا بھاؤ بڑھانا، خریدنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن اس چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی پر بولی لگانا یہ ناجائز ہے۔ بعض لوگ بغیر ارادہ خریداری کسی چیز کا بھاؤ بڑھاتے ہیں یا دوسروں سے بڑھ کر بولی لگاتے ہیں تاکہ گاہکوں کو دھوکہ دے اور انہیں سامان اصل قیمت سے زیادہ قیمت پر خریدنے پر مجبور کر دے۔ اب میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی مارکیٹ میں یہ موبائل فون خریدنے کے لیے گیا، میں گیا خریدنے کے لیے اور میں خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دکاندار سے پوچھا، اس نے بتایا کہ بھائی اس کی قیمت مثال کے طور پر 10 روپے ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی میں 8 روپے دے سکتا ہوں، دینا ہو تو دو ورنہ نہ دو۔ اب اس کے بعد ہمارے عبد القدوس ہیں جو درس کو ریکارڈ کرتے، وہ آتے ہیں اور کہتے بھائی اتنا بہترین سامان ہے، میں اس کے لیے 20 روپے دیتا ہوں۔ تو اب مجھے اس چیز کی اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اب مجھے خریدنا ہی خریدنا۔ اب میں کیا کہتا ہوں کہ بھائی مجھے پہلی قیمت پر دے دو۔ دکاندار کہتا نہیں آپ سے زیادہ تو یہ دے رہے ہیں 20 روپے، آپ تو 8 ہی دے رہے تھے، میں نے 10 ہوتے، یہ 20 دے، 10 کا فائدہ ہے۔ اب آپ مجبور ہو کر کے کیا کہتے ہیں کہ چلو مجھ سے 21 یا 22 روپے لے لو اور یہ سامان مجھے دے دو۔ دکاندار آپ سے اس قیمت پر بیچ دیتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ آدمی غیر ارادی طور پر آیا اور اس کی قیمت بڑھا لی، یا دھوکہ دڑی کے لیے عموماً دکاندار کچھ ایسے لوگوں کو بھی رکھتے ہیں اپنے پاس جو صرف چیزوں کے اور سامان کا بھاؤ بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بھاؤ بڑھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَلَا تَنَاجَشُوا، بغیر ارادہ خریداری سامان کی قیمت میں اضافہ نہ کرو، یا سامان کو مروج کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف بھی نہ کرو۔ یہ دونوں معنی ہیں اس حدیث کے۔ ہوتا ہے اب ایک چیز کیا ہے، اب مثال کے طور پر ہم ایک جگہ بیگ خریدنے کے لیے گئے، تو اب اپنا سامان بیچنے کے لیے بیگ والے صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ اس کے آگے امریکن ٹورسٹر کے بیگز بھی جو ہے کسی حیثیت کے نہیں ہیں۔ بھائی وہ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، آپ اپنے گھر پر سلتے ہیں، اپنے گھر پر بناتے ہیں، ان کا اپنا ایک الگ معیار ہے، ان کے پاس ہر چیز کیا ہے ایک معیار کے مطابق ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، کیسے بھی کاٹ دیا، کسی بھی سائز کا کاٹا، کچھ چھوٹا ہے کچھ بڑا ہے، چین جیسے بھی لگا دیے، لیکن اس کے بعد یہ کہنا اپنے سامان کو بیچنے کے لیے اس کو کسی بڑے برانڈ سے کمپیئر کرنا اور بڑے برانڈ سے اس کا موازنہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ حقیقت بولیے، سچ بولیے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ المکر والخدیعۃ فی النار، دھوکہ اور فراڈ بازی کرنے والے جہنم کی آگ میں جمیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ آپ دیکھیں منڈیوں میں یا جہاں پر آکشن اور نیلامی ہوتی ہے سامان کی، اور گاڑیوں کے مارکیٹس میں عموماً کیا ہے اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے، بھاؤ پر بھاؤ بڑھایا جاتا ہے جو کہ شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسے ہی آج جو ہمارے معاشرے میں جن گناہوں کو ہلکا سمجھ لیا گیا ہے اس میں کیا ہے، جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا۔ سورۃ الجمعہ کی تلاوت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں کیا کہا، معذرت چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے، تو تم اللہ کے ذکر نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کے دن اگر جمعہ کی نماز کے لیے ندا لگائی جائے، پکار دی جائے، تو انسان کیا کرے، اس پکار کے ساتھ ہی اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو بند کر دے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بہت سے دکاندار جو ہیں جمعہ کی
اذان کے بعد بھی اپنی دکانوں کو کھول کے بیٹھتے ہیں، اور بعض تو ایسا کرتے ہیں کہ مسجد کے باہر ہی دکان لگاتے ہیں، اور اذان ہو گئی اور اپنے خرید و فروخت میں مشغول ہے، لگے ہوئے ہیں، لوگ ان سے چیزیں خرید رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اذان کے بعد بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں گنہگار ہیں، شرعی اعتبار سے دونوں گنہگار ہیں۔ بعض دیکھیں ہوٹلوں میں، روٹیوں کی دکانوں پر اور کارخانوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے مالک جو ہے اپنے ملازموں پر سمجھیے کہ اتنی زور زبردستی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہونے سے 2 4 10 منٹ پہلے انہیں چھوڑتے ہیں، اور پورا جمعہ کا دن اور جمعہ کا خطبہ جو ہے ان کے کام کاج میں نکل جاتا ہے۔ ایسا کرنا اور کرانا حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ علماء نے اس چیز کو کیا ہے، حرام کاموں میں شمار کیا ہے، لہذا یاد رکھیں اگر کوئی ایسا حکم دے تو آپ کو اس کے حکم کی تابعداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لبشر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کا کہنا ماننا یہ جائز نہیں ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیں، یہ تو جمعہ کے دن کا مسئلہ ہوا۔ اچھا، ایک امر اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں لوگوں نے ہلکا سمجھ لیا جبکہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے باہم جوا کھیلنا، یعنی بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے جوا کھیلنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ نے کہا اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرا کے تیر گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ، کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر لوگوں کو جوا کھیلنے سے کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ جوا کی مختلف شکلیں آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اس کی ایک بڑی شکل کیا ہے، لاٹری کھیلنا۔ آپ یاد رکھیں، لاٹری کھیلنا کسی بھی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ جوا کی ایک صورت ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے، میں مختصراً بتلا رہا ہوں، وہ کیا ہے، انشورنس کروانا، چاہے وہ انسان کے ہیلتھ کا ہو، اس کی زندگی کا جیون بیمہ ہو، اس کے گاڑی کا ہو، اس کے سامان کا یا اس کی تجارت کا ہو، کہ ان سب کا انشورنس کروانا کیا ہے، یہ جوا کی ایک شکل ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ ہاں، شرعی اور دینی مقصد کے لیے ہونے والے مقابلے، جیسے یہ جو ہمارا کوئز کمپٹیشن چل رہا ہے، اس طرح کے شرعی مقابلے کیا ہے، جائز ہیں، درست ہیں۔ ایسے ہی اس کے علاوہ میدان جہاد میں استعمال ہونے والے اونٹوں اور گھوڑوں کے دوڑ کے مقابلے، تیر اندازی اور نشانہ بازی کے مقابلے، اور ایسے ہی جو ہے قرآن مجید کے حفظ کے مقابلے، حدیث رسول کے حفظ کے مقابلے کرانا، یہ کیا ہے، یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ اچھا، کچھ کھیل تو ایسے ہیں کہ جس میں کوئی شرعی ہدف نہیں ہے لیکن فی ذات ہی وہ جائز ہیں، جبکہ اس میں جوا نہ ہو، جیسے فٹ بال کے میچ کے مقابلے، دوڑ کے مقابلے، بشرطے کہ نماز وغیرہ جائز ضائع نہ ہو، یا انسان کا جو واجب سطر ہے، جیسے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک جو مردوں کا سطر ہے، یہ نہ کھلے، یہ ظاہر نہ ہو۔ اب سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں بھائی، سوئمنگ کا کمپٹیشن کر رہے ہیں اور اس میں بالکل چھوٹے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں مرد حضرات، تو یاد رکھیں یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہاں، ایسے مقابلے جس میں شرط نہ لگائی جائے، جس میں جوا نہ کھیلا جائے اور اس میں نماز وغیرہ ضائع نہ ہو اور شرعی سطر کی پابندی کی جائے تو یہ جائز ہے۔ کچھ مقابلے ایسے بھی ہوتے جو فی ذات ہی حرام ہے یا حرام تک پہنچانے والے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ عورتوں کا جو فیشن شو ہوتا ہے، اس میں ہماری مسلم بچیاں بھی حصہ لیتی ہیں۔ اپنے بسا اوقات کالج میں جو پروگرامز ہوتے ہیں، کلچرل پروگرامز جو اگر ہوتے ہیں کالج میں، اسکولوں میں، اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی ڈانس کمپٹیشن ہوتا ہے، کبھی کیا ہے فیشن شو ہوتا ہے۔ ناچنے کے لیے ہماری بہنیں بھی جاتی ہیں، فیشن شو میں چھوٹے بڑے کپڑے زیب تن کر کے ہماری بہنیں بھی پہنچتی ہے۔ تو یاد رکھیں اس طرح کے کھیل کود جو ہے یا اس طرح کے کھیل کود کیا ہے، حرام ہے۔ ایسے ہی جانوروں
جانوروں کو لڑوانا، جانوروں کو جیسے عموماً دیکھیں آپ مرغ کی لڑائی ہوتی ہے، مینڈھوں کی لڑائی ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز ہے، غلط کاموں پر یہ مشتمل ہے، اسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جوا کھیلنا شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ان حرام کاموں میں سے جسے لوگوں نے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں جو گناہ عام ہیں اور جنہیں لوگوں نے ہلکا سمجھ لیا وہ کیا ہے؟ چوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ بدلہ ہے ان کی کرتوت کا، اور اللہ کی طرف سے تنبیہ اور عبرتناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ چوری کے جرائم میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے حاجیوں کی چوری کرنا، اور ایسا چور پوری روئے زمین میں سب سے افضل ترین جگہ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے پاک گھر کعبہ کے پڑوس میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے حدود کو اہمیت نہیں دیتا، اور وہ کیا ہے؟ چوری کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ جب جالیات میں نوکری کرتے تھے تو عموماً اس طرح کی شکایتیں آتی تھی کہ شیخ میں طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران جو ہے کسی نے میرا پرس مار دیا، کسی نے، میں حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے گیا تو کسی نے میری پاکٹ مار دی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان، یہ ایسا چور جو ہے کائنات کا سب سے بدبخت چور ہے، سب سے بدبخت اور برا چور ہے، جو اللہ کے گھر میں مکۃ المکرمہ میں جس کے حدود بنے، جن حدود میں غلط کام اور حرام کام کرنا منع ہے، آپ دیکھیں ایسے حدود حرم میں خانہ کعبہ اور مکے کے اندر جو ہے ایسا شخص چوری کرتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے جو مشترکہ عام مال و دولت ہے ان کی بھی چوری کرنا کیا ہے؟ یہ سنگین جرم ہے اور یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حکومت کے جو املاک ہیں جس میں تمام مسلمان برابر کے شریک ہوتے ہیں، ان چیزوں میں چوری کرنا۔ آج دیکھیں مثال اس کی میں ایک آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں کہ وقف بورڈ کا مسئلہ ہے، وقف بورڈ کا مسئلہ ہے۔ آج میں کسی پر یہ تانا زنی نہیں کر رہا ہوں اور کسی کو نشانہ بھی نہیں بنا رہا ہوں، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وقف بورڈ کی جو زمینیں ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، یہ مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی ہے، یہ مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی ہے۔ اب اس وقف بورڈ کی پراپرٹی پر کوئی قبضہ کر لے ناجائز طور پر تو یہ مسلمانوں کے مشترکہ چیزوں کی چوری کرتا ہے، اس پر قبضہ کرنا ناجائز، یہ حرام ہے۔ اب قبرستان کی زمین ہے، اب کسی نے قبرستان، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی ہے، اب اس زمین پر تھوڑا قبضہ کر کے اپنے لیے گھر بنا لے، اللہ اکبر، یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی کیا ہے؟ مشترکہ جو ہے پراپرٹی ہے، یہ مشترکہ پراپرٹی ہے۔ یاد رکھیں بعض چور تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی مہمان آیا، ان کا سامان چوری کر لیا، یا خود میزبان یا خود مہمان جو ہے اپنے میزبان کے کوئی چیزوں کو چوری کر لیتا ہے۔ شریعت نے چوری کو حرام قرار دیا اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، ایسے چور پر اللہ کی لعنت ہو جو ایک انڈا چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور ایک رسی چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ چوری یہ ایک شرعی جرم ہے، حرام کام ہے، اور اگر چوری میں پکڑے گئے اور اسلامی حکومت ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ہاتھ سے مراد یہ پورے ہاتھ نہیں بلکہ یہ ہتھیلی تک جو ہے، یا اتنا جو ہے اس کے ہتھیلی تک جو ہے یہ ہاتھ یہاں سے کاٹ دیے جائیں گے۔ اور ایک چیز یہاں پر یاد رکھنے کی ہے، اگر اسلامی حکومت بھی ہے لیکن چوری کا علم نہیں ہو سکا حکومت کو، یا ہم جس ملک میں رہتے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، اور جو چیز اس نے چرائی ہے فوراً جو ہے پوشیدہ اور خفیہ طور پر یا کسی دوسرے کے ذریعہ جو ہے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے، اور اگر اس کا مالک فوت ہو گیا یا اس تک پہنچنا ناممکن ہے تو اس چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے اللہ رب العالمین ضرور ان دونوں تک پہنچائے۔ ایسے ہی ایک اور چیز ہے
جو آج معاشرے میں بڑا عام ہے لیکن شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ رشوت لینا اور دینا، یعنی کسی صاحب حق کا حق غصب کرنے، سچ کو جھوٹ ثابت کرنے یا باطل کو رائج کرنے کے لیے قاضی کو، حاکم کو، آفیسرز کو اور پولیس والوں کو اور سرکاری دفاتر میں کام کرنے والوں کو جو ہے رشوت دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ان کا رشوت لینا بھی بہت بڑا جرم اور یہ حرام ہے، کیونکہ صاحب حق کے ساتھ ناانصافی فیصلے میں ظلم اور فساد پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور ظلم و ستم سے کسی کا کچھ مال ہتھیانے کے لیے حاکموں کو رشوت بھی نہ دیا کرو، حالانکہ تم حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ یاد رکھے کہ رشوت دینا لینا یہ دونوں طرح سے حرام ہے، اور آج ہمارے یہاں رشوت کا جو ہے تھوڑا سا نام بدل دیا گیا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ میں اپنی نوکری کے حصول کے لیے صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ دینا چاہتا ہوں، نہیں میں پیسہ انڈر دا ٹیبل دے رہا ہوں۔ سرکاری امتحانوں کے لیے لاکھوں لوگ امتحان دیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بریلینٹ ذہین اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی قابلیت کے بنا پر امتحان پاس کر کے نوکری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس کیا ہے، کمزور قسم کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو بڑے مالدار فیملی سے ان کے گھر والے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے دے کر کے کیا ہے اپنے بچوں کی نوکریاں کروا دیتے ہیں۔ آپ نے جو نوکری لی ہے رشوت دے کر کے، آپ نے کسی حقدار کا حق مارا ہے، آپ کی یہ نوکری آپ کے حق میں جائز نہیں، یہ رشوت دینا جائز نہیں، سامنے والے کا رشوت لینا جائز نہیں، اور اس نوکری کی بنیاد پر آپ جو پیسے کمانے والے ہیں یہ ہمیشہ آپ کے اوپر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ آج رشوت دے رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ گاڑی چلا کے جاتے ہیں نا، راستے میں پولیس والوں نے پکڑ لیا، آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں، جبکہ حکومت اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، گاڑی کے پیپر ہوں، گاڑی کے کاغذات ہوں، بلو بک ہو، اور ایسے ہی آپ کا لائسنس ہو، آپ ہیلمٹ پہن کر کے گاڑی چلائیں، بائک چلا رہے تو، کار چلا رہے تو سیٹ بیلٹ لگا کر کے گاڑی چلائیے۔ لیکن ان ساری چیزوں کی غیر موجودگی میں اگر پولیس والوں نے گاڑی پکڑ لیا، ہم فوراً جیب سے 100-200 روپے نکالتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں دے کے چلے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا مسئلہ حل کرا لیا۔ نہیں، آپ نے رشوت دی، حرام کام کیا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے رشوت دیا، یہ حرام ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اپنے جائز حق کے حصول یا ظلم کو روکنے کے لیے رشوت دیے بنا کام نہیں چل سکتا، تب وہاں آپ مجبوری میں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس پر آپ کا مواخذہ نہیں کرے گا، انشاءاللہ اللہ سے یہ قوی امید ہے۔ لیکن ناجائز طریقے سے آپ اس کے اہل نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو اس کی اہلیت ثابت کرنے کے لیے رشوت دیتے ہیں، تو یاد رکھیں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ چلیں، ایسے ہی ایک گناہ جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے اور لوگ اسے کیا ہے ہلکا سمجھتے ہیں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا۔ اللہ اکبر، جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو اس کی طاقت و قوت اس کے خلاف خود وبال جان بن جاتی۔ یاد رکھیں اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور
اس طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ نے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف دیا ہے تو یہ طاقت اور قوت دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والی ہے۔ لیکن اللہ نے طاقت، قوت، منصب اور عہدہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو یہ طاقت، یہ قوت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ کیا ہے؟ قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ آج دیکھیں بہت سارے ایسے طاقتور افراد ہیں جو کسی غریب کے زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی غریب کے زمین کو ہڑپ لیا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کی اتنی بھی طاقت نہیں کورٹ کچہری کے چکر لگوائے اور کیا ہے اپنا معاملہ حل کروا لے۔ اور اس پر مزید تو یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار ہے، طاقتور ہے، اثر و رسوخ والے ہیں، بڑی بڑی سیاستوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اگر کسی کے زمین پر قبضہ کر لے تو معاشرے میں جو معزز لوگ ہیں یہ بھی وہاں گونگے، بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑے ظالم ہیں جو ظلم کو دیکھ کر کے اس کے خلاف نہیں بولتے، کیا ہے؟ نہیں وہ بہت پیسے والے ہیں، ان سے میں اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے بندو، اپنے تعلقات اپنے رب سے خراب کر رہے ہو، اس چیز کی تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ اپنے تعلقات اپنے رب سے تم خراب کر رہے ہو، تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک یہ ظالم جو بنا بیٹھا ہے، اس سے تمہارے تعلقات خراب نہ ہو جائے، اس بات کا تمہیں ڈر اور خوف ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 اراضین، جس نے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کیا اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کے نیچے دھسایا جائے گا، 7 زمینوں کے نیچے دھسایا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی اب حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ ان یحفرہ اور حتی آخر 7 ارضین ثم یطوقہ یوم القیامت حتی یقضی بین الناس، جس آدمی نے ظلم کے ساتھ ایک بالش بھی زمین ہتھیا لی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن یہ سزا دیں گے کہ وہ اس کے حصے کو 7 زمینوں کے نیچے تک کھودے گا، پھر ان 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں اس وقت تک ڈال دیا جائے گا جب تک لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے فارغ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کتنے ہی بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے وراثت کے حق کو دبا کے بیٹھے ہیں، کتنے ہی بڑے بھائی ایسے ہیں جو اپنے چھوٹے بھائیوں کے حق کو دبا کے بیٹھے، کتنے ہی چھوٹے بھائی ایسے ہیں جو اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر اپنے سے بڑے بھائیوں کے حق کو دبا کے بیٹھے۔ ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے حقوق کو دبا کر کے ان کے زمین کو چھین کر کے بیٹھے۔ اللہ کے واسطے ان کے زمین، ان کی جائیداد اور ان کی وراثتیں واپس کیجئے، واپس کیجئے، ورنہ یاد رکھے دنیا میں تو ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر اس پر رعب اور دبدبہ دکھا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکومت ہوگی۔ وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سینگ عطا کرے گا اور بدلہ دلوائے گا۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہمارے اعمال کے ذرے ذرے کا بدلہ دیا جائے گا، اور زمین اتنی بڑی لے کر اگر کسی کا بیٹھے ہیں تو ہم کیسے اس کا حساب دیں گے اللہ کے ہاں، کیسے جواب دہی ہوگی ہماری۔ لہذا یاد رکھیں ایسا اگر ہم نے کیا ہے تو اس حرام کام سے بچے، فوراً لوٹا دے، اور اگر نہیں کیا تو کبھی بھی اس میں پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی آج کے درس میں، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہی گئی باتوں کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔